الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی لارہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا صحیح مفہوم آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ رب کائنات اس کرونا جیسی وبا سے بالخصوص امت مسلمہ، تمام مسلمانوں اور بالعموم نسل انسانی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ برادران گرامی، وقت اور حالات کی نزاکت کے باعث آج کا جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یاد الہی، ذکر الہی، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کرنا، یہ آج کا ہمارا چند لمحوں پہ مشتمل موضوع انشاءاللہ تعالی احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے تو چند احادیث طیبہ کے میں حوالے دے کر ذکر کی فضیلت اور چند اذکار اور چند وظائف کا ذکر کروں گا۔ برادران گرامی، آج کے دور کے اندر انسان اللہ کو بھلا بیٹھا ہے۔ آج ہم اللہ کی یاد کو پس پش ڈال دیا، ہم دنیا کے ہی بن کر رہ گئے، اور ہم نے
اپنے رب کو بھلا بیٹھے، دنیا کے بندے بن گئے، صبح شام دن رات دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، نہ رب یاد ہے، نہ رب کا رسول یاد ہے، نہ قبر کی تنہائیاں یاد ہیں، نہ موت کی وہ گھڑیاں یاد ہیں، نہ میدان معاشر یاد ہے، نہ پل صراط سے گزرنا یاد ہے۔ بس ایک ہی ہمارا مشن ہے، روپیہ ہو، پیسہ ہو، دنیا ہو۔ یاد رکھے اسلام کبھی روپے سے منع نہیں کرتا، اسلام دنیا سے منع نہیں کرتا۔ دنیا بھی کماؤ، اور کیونکہ دنیا کے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کماؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، سب سے اعلیٰ درہم کون سا ہے، اعلیٰ روپیہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو شخص اعلیٰ درہم ہے وہ جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے۔ ترتیب بار میرے آقا علیہ السلام بتاتے گئے کہ پھر اعلیٰ ہے وہ درہم جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، پھر محلے والوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر امت مسلمہ پہ خرچ کرتا ہے۔ تو رزق حلال کمانا کھانا اسلام کبھی منع نہیں کرتا۔ لیکن آئیے برادران گرامی، آج کا انسان کائنات کے اندر اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، اے میرا بندہ، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جی مولا کائنات اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے میرا بندہ تو مجھے یاد کیا کر، میں رب کو بھلا نہ بیٹھ، میں رب کا بندہ تو بن جا۔ اے میرا بندہ تو میرا بندہ بن، تو مجھے یاد کر۔ یا اللہ اگر تجھے یاد کیا نا میرے مولا، تجھے ہم نے یاد کیا، یا اللہ صلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، میرا بندہ تو مجھے یاد کر، میں رب تجھے یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ تو جب زمین پہ بیٹھ کے یاد کرے گا، میں آسمانوں کی بلندیوں پہ تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرا بندہ جب تو چند لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھ کر یاد کرے گا، میں تیرے تذکرے فرشتوں کی محفل کے اندر چھیڑ دوں گا۔ اس واسطے برادران گرامی اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، ایک دن کائنات سے بندہ چلا جائے گا، اور اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کسے نالے وفا نہ کیتی تے دنیا بے اعتباری، او کسے تھے او بیٹھن رہنا تے سب ٹر گئے وارو واری۔ اس لیے برادران گرامی اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں، دنیا کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے، دنیا سے پیار کریں، پر اتنا کریں جتنا کشتی پانی سے پیار کرتی ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی نے عرض کی، اے میری پیاری بیٹی، میری پیاری زوجہ۔ علی نے اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس طرح کرو، تم صبح شام کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، اور اپنے ابا حضور کے پاس جاؤ، وہاں سے کوئی خادم لے کر آؤ، کوئی نوکر لے کر آؤ جو گھر کے کام کاج کرے گا، کیونکہ چکی ہاتھوں سے چلاتی ہو، پانی بھرتی ہو، حسن اور حسین کے کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، تو اپنے ابا حضور کے پاس جاؤ کہ اے پیارے آقا علیہ السلام، آپ کے پاس کچھ قیدی آ جائیں اور وہ ان میں سے ایک ہمیں بھی عطا کر دیں، ہمارے گھر کے کام کاج کریں گے۔ اس حوالے سے 2-3 روایات ملتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران گرامی، آپ چلتی چلتی اپنے ابا حضور کے پاس جاتی ہیں، دونوں جہانوں کے پیغمبر کے پاس جا کر کرتی ہیں، اے ابا جان مہربانی کرے نا ہمیں خادم عطا کر دے، ایک نوکر عطا کر دے، میں اپنے گھر کی چکی ہاتھوں سے چلاتی ہوں، میں گھر کے سارے کام بھی کرتی ہوں، میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں، برتن بھی دھوتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن اور حسین کے لیے اپنے خامد کے لیے گھر کا کھانا بناتی ہوں، اے پیارے ابا جان ایک نوکر دے دیجئے، ایک کنیز یا عطا کر دیجئے۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو نا؟ ہاں یا رسول اللہ تھک جاتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ آ جانا، آج میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، رات کا ٹائم ہے، سونے کی باری آئے نا تو سوتے ہوئے سونے سے پہلے یہ کلمات ادا کر لینا، تیرے سارے دل کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جو اس کلی سے غلام سے لونڈی سے بہتر ہے۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ 33 مرتبہ جب سونے لگو بستر پہ جا کے سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے خادم سے بہتر ہے۔ اس لیے رات کو سونے لگے تو بستر پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ بالخصوص وہ افراد تو ضرور پڑھیں جو کسان ہیں، کام کرتے ہیں، محنت مزدوری والے لوگ ہیں، سارے دن دیہڑی لگاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ تھکاوٹ کو دور کرنے کا یہ سب سے اعلیٰ نسخہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے کام کاج سے، تو جب بھی تھکاوٹ ہو یہ کلمات پڑھے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری زوج محترمہ ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام صبح کے وقت نماز فجر پڑھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے، سرکار نے نماز پڑھائی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور میں وہاں پہ بیٹھ کر عبادت کرنے لگی، میں نے نماز پڑھی اور عبادت کرتی رہی، حتیٰ کہ فرماتی ہے کہ سورج طلوع ہو گیا اور طلوع ہونے کے بعد کافی بلند ہو گیا، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام بھی کافی دیر کے بعد گھر میں آئے، تو مجھے دیکھا نا سرکار نے کہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری زوجہ صبح کا میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گیا، اس وقت سے لے کر ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں اسی وقت سے لے کر چاش کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، سورج کافی بلند ہو گیا ہے، میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، میں رب کو منا رہی ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ وظیفہ سننا، دل میں جگہ دینا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ، آج میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں، میں یہاں سے جانے کے بعد یہ کلمات 4 ایسے کلمات ہیں، میرے آقا نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ کہے ہیں یہ 4 کلمے، اور جتنی دیر تو نے بیٹھ کر عبادت کی ہے اس سارے وقت کی عبادت ایک طرف اور ان 4 کلمات کا ثواب ایک طرف۔ اب صبح کی نماز سے لے کر چاش کی نماز تک جب سورج طلوع ہو جائے کافی بند، کتنی دیر بندہ مصلی پہ عبادت کرتا رہے؟ سرکار نے فرمایا میری زوجہ تو نے عبادت کی اچھی بات ہے، لیکن 4 کلمے ایسے ہیں
میں نے ان کو 3 بار پڑھا ہے اور اس کا ثواب اس تیری ساری عبادت سے رب نے مجھے زیادہ عطا کر دیا ہے۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری زوجہ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، اگر ان کا وزن کیا جائے نا ان 4 کلموں کا، میرے آقا نے فرمایا اس کا وزن تیری ساری عبادت سے بڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، میرے آقا نے فرمایا ہلکے پھلکے 4 کلمے ہیں، کوئی گھنٹہ نہیں لگتا، دن نہیں لگتا، ہفتہ نہیں لگتا، شاید منٹ بھی نہ لگتا ہو، منٹ بھی نہ لگتا ہو۔ یا رسول اللہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری زوجہ جویریہ، جو شخص یہ 4 کلمے 3 بار پڑھ لینا، میرے رب اسے ڈھیروں اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے چلتے پھرتے میرے رب کا ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اچھا یہ بتائیں، ایک ہوتی ہے سوکھی لکڑی اور ایک ہوتی ہے، اور بولے نا، گلی لکڑی، سنی لکڑی۔ گیلی لکڑی ہوتی ہے، مجھے بتائیں کہ آگ کس کو زیادہ لگتی ہے؟ خشک کو لگتی ہے نا۔ اور جو گیلی لکڑی ہو، بلکہ تھوڑی سی بھی، جس کو ملی کہتے ہیں، خشک ہو چکی ہو لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تری ہو، تو آگ کے اندر ڈالے تو وہ جلتی نہیں ہے، دھواں نکلتا رہتا ہے۔ ایک سادہ سی میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ برادران گرامی یاد رکھیں، آگ ہمیشہ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اگر لکڑی جو ہے اگر تر ہوگی نا، اگر گیلی لکڑی ہوگی آگ میں ڈالو گے، آگ اس کو جو ہے مشکل سے جلائے گی۔ برادران گرامی یاد رکھیں، وہ زبان جو میرے رب کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ جو بندہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹ کے بعد چارپائی پہ لیٹے ہوئے بھی کبھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ ہوتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی یا حیو یا قیوم کہتا ہے، کبھی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کبھی پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے رب کے ناموں سے، کبھی پڑھتا ہے یا اللہ، کبھی پڑھتا ہے یا رحمان، کبھی پڑھتا ہے یا رحیم، کبھی پڑھتا ہے یا کبیو، میرے رب کے ناموں کو پکار پکار کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، زبان تر رہتی ہے اور تر چیز کو آگ جلاتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو میرے رب کے نام سے تر رکھا کریں۔ اللہ کے جو نام ہے، اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر، وضو نہیں ہے تو تب بھی رب کا ذکر ہو سکتا ہے، وضو کر کے کرنا تو الگ بات ہے، لیکن بغیر وضو بھی آپ اپنے رب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اللہ فرماتا ہے کہ چرپائی پہ لیٹ جاؤ نا، تو کروٹ کے بعد لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی تمہاری زبان پہ میرے رب کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں نے جو پہلا وظیفہ بتایا ہے وہ یہی تھا کہ تھکن ہو، تھکاوٹ ہو، تو میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جو تسبیح بتائی تھی، فرمایا سوتے ٹائم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیری رب ساری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ تو یہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ ہر شخص پڑھتا ہے، یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے برادران گرامی، میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور کے اندر برادران گرامی جس کو دیکھیں مصیبتوں کا شکار، پریشانیوں کا شکار، مسائل کے اندر گھرے ہوا انسان ہے، برادران گرامی جس کو کھولیں گے، جس سے بات کریں گے نا، آپ پایا روئیں گے وہ کلو رو پڑے گا، آپ کلو روئیں گے وہ 5 کلو رو پڑے گا۔ ہر بندہ دکھوں دردوں کا بھرا ہوا ہے، ہر بندہ
پریشانی اور مصائب کا اندر گرفتار ہے۔ اور برادران گرامی، ان پریشانیوں سے، مصائب اور درد و آلام سے چھٹکارا چاہتے ہو نا تو در مصطفیٰ پہ ہمیں جھکنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنانا پڑے گا، اپنے رب کی برگاہ میں سر بسجود ہونا پڑے گا، غیروں کے دروازے نہ کھٹکاؤ، 2 نمبر بابوں کے پاس نہ جاؤ، آؤ نا، یہ تو دھندا بنا کر بیٹھے ہیں، دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ ارے یارو میں موٹی سی مثال دوں گا، جس کی دکان پہ 2 نمبر مال موجود ہو، گاہک نہ جائے، 1 دن کھلی رکھے گا، مہینہ کھلی رکھے گا، بند کر دے گا، دکان وہی چلے گی جس پہ کھرا سودا ہوگا۔ تو 2 نمبر لوگ معاشرے کے اندر ہر دور کے اندر موجود ہیں، وہ نہیں، ان کے کا اپنا مزاج ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں۔ دیکھیں نا یار، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ایک 10 روپے کی پنسل میں نے خریدنی ہو، یہ واسکٹ میں نے خریدنی ہو، میں نے ایک چھوٹا سا موبائل سادہ ہی کیوں نہ خریدنا ہو، میں 10 لوگوں سے پوچھتا ہوں یار کون سا خریدوں، کمپنی کون سی ہے، کون سا بہتر چلتا ہے، یہ خریدوں وہ نہ خریدوں، تو ہماری عقل پہ اس وقت پردے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ دین کا معاملہ آتا ہے، ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ آئیے برادران گرامی، ان 2 نمبر بابوں کے پاس مت جائیں، نمازی بن جائیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، وہ وظائف کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بندہ جو صبح کو بھی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، وہ بندہ جو شام کو بھی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے، میرا رب اسے اچانک آنے والی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا، کرونا ایک مصیبت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، آپ صبح میں 3 بار پڑھیں، شام میں 3 بار پڑھیں، یہ کرونا جیسی موذی وبا سے آپ بچ جائیں گے۔ کرونا کی وبا سے بچنے کا سب سے جو اعلیٰ وظیفہ ہے وہ آج میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہو اچانک مصیبتوں سے بچ جاؤں، وہ 3 بار صبح اور شام پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ پڑھے گا نا، اچانک آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ راوی حدیث طیبہ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، برادران گرامی، راوی نے بیان کیا اس حدیث کو روایت کرنے والا ابان بن عثمان کو، فرمایا میں نے دیکھا اس کو فالج ہو گیا۔ حدیث خود بیان کی، اس کو پڑھنے والا اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، لیکن حدیث کے راوی کو، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کو فالج ہو گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضور تم تو کہتے ہو میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے سے اچانک آنے والی مصیبت سے بندہ بچ جاتا ہے، تو پھر آپ کو فالج کیوں ہوا ہے؟ میرے آقا کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن آپ کو فالج کیوں ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضرت عثمان غنی پر میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور عثمان غنی نے میرے آقا کی ذات پہ جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کے نبی تو شانوں کا مالک ہے۔ جس دن مجھے فالج ہوا، میں کسی غصے کے عالم کے اندر تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا، بس میں نہ پڑھ سکا، جس کی وجہ سے مجھے فالج ہو گیا، وگرنہ یہ میں کلمات پڑھتا اور مجھے فالج ہوتا۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 3 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمات یاد کر لیں، کرونا سے بچنے کا اعلیٰ وظیفہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جس کو چاہیے میں لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں، ان دنوں کے اندر ہر بندے کو یہ یاد ہونا چاہیے، وگرنہ میرے چینل کو ریسرچ کریں، وہاں پر بھی یہ وظیفہ موجود ہے۔ کرونا جیسی موذی مرض اور ہر مرض سے بچنے کا یہ اعلیٰ وظیفہ ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ آؤ برادران گرامی، میرا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِی
اذکرکم، اے میرا بندہ تو مجھے یاد کر تو صحیح، اپنے من کی دنیا میں رب کا ذکر کر تو صحیح۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کے نبی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو یا رسول اللہ؟ کلام تو سب رب کے اعلیٰ ہیں، نام تو سب میرے رب کے اعلیٰ ہیں، میرے رب کا ہر نام اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ہر وظیفہ اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن مجھے کوئی ایسا اچھا بہتر اعلیٰ کلام بتائیے کہ جس کو میں اپنی زبان پہ جاری رکھوں، میں پڑھتا رہوں اور میں اس نام کا اس ورد کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے، وہ اعلیٰ کلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اعلیٰ کلام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ کلام ہے جن کلموں کے ذریعے سے میرا رب بندے کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق اور روٹی کے اندر اضافہ ہو، وہ کثرت سے پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کا ذکر کرے، کیونکہ یہی وہ کلمے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کا ذکر انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ فرشتوں والی تسبیح ہے اور رزق اور روٹی عطا کرنے والی تسبیح ہے۔ تو برادران گرامی، ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اس زبان کے جب بھی تنہائی ملے، سفر پہ ہوں، چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لیٹے ہوئے کروٹ کے بال بھی اپنی زبان کو میں رب کے ذکر سے تر کرو۔ اور تر چیز کو لکڑی نہیں جلاتی، لکڑی تارو آگ نہیں جلاتی، لکڑی خشک ہو جائے آگ جلا دیتی ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا جو سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے وہ ہے کہ جس کی زبان ذکر خدا سے تر رہتی ہے، جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہو جاتا ہے، جس کی زبان پہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑتی ہے۔ ارے وہ زبان کب جہنم کے اندر جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر صحابہ موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا ایک لمبی حدیث کا آخری فقرہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے میں غموں اور پریشانیوں سے بچ جاؤں، سرکار نے فرمایا وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے کثرت کے ساتھ، میرا اسے غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا کر دے گا۔ تو یہ وہ وظائف ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ ہم ان وظائف کی طرف آئیں جو میرے آقا علیہ السلام نے بتائے، جو دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ ہم 2 نمبر بابوں کے دروازے کیوں کھٹکاتے ہیں؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو 5 وقت کا نمازی ہے اور جس کا دل کا آئینہ صاف ہے اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے اور کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمانے کا میں اسے ولی کہوں گا جو 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کے دل کا شیشہ صاف ہو۔ دل کا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث کا پہلا جملہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہاری اعمال کا دار و مدار، تمہاری ساری عبادت کی بنیاد جو ہے وہ تمہاری نیت ہے۔ نیت تمہاری اچھی ہوگی، تمہاری وہ عبادت کی محل اعلیٰ تعمیر ہوگا۔ اگر نیت تمہاری کھوٹی ہو گئی، تمہاری عبادت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس لیے اپنی نیت جس کی صاف ہوتی ہے اور جو 5 وقت کا نمازی ہو، تھوڑا بہت اپنے رب کا ذکر اور تلاوت کرتا رہے اور جھوٹ سے بچے، اپنے دامن کو بے حیائی اور برائی آج کے زمانے سے بچا لے۔ وہ زمانے کا ولی ہے۔ ولی کس چیز کا نام ہے؟ میرے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولیت آسمان میں اڑنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آسمان کے اندر ایک بندہ اڑتا جا رہا ہے تو گویا ولی ہے؟ فرماتے نہیں، اگر اسی کا نام ولی ہوتا تو پھر کوے اور چیلیں سب سے بڑی ولی ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پانی میں تیرنے کا نام ولی نہیں ہے۔ اگر پانی میں تیرنے کا نام ولی ہوتا، یہ مینڈک اور جو ہوتی ہیں بڑے بڑے مگرمچھ، یہ سب سے بڑے ولی ہوتے۔ آپ نے اور بھی مثالیں دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دین کے راستے پہ چلتا ہے، صحیح دین کے راستے پہ، اللہ کے لیے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی زمانے کا ولی ہوتا ہے۔ ولایت کو سچا نہیں ہے کہ اینٹ جیسے گھڑی جاتی ہے ڈالیں، دین کے اوپر چلنے والا ولی بمانا دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کے ولی آپ بھی بن سکتے ہیں
اور آپ میں سے بہت سارے اللہ کے ولی موجود ہوں گے، اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آخری روایت میرے پیارے کریم آقا دو جہاں سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ جب میرے آقا علیہ السلام معراج پہ گئے نا تو سرکار کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانا نا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنا رب نے ہمارا مقام بنایا ہے، لیکن ہم اپنے مقام کو کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہا ہے یا رسول اللہ واپس جانا تو اپنی امت کو میرا سلام بھی دینا اور پیغام بھی دینا۔ پیغام کیا ہے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی میٹھا ہے، چٹیل میدان ہے۔ اپنی امت کو کہو کہ کثرت سے کاشت کیا کریں، کثرت سے کاشت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کاشتکاری کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی امت کو کہیں کہ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو کثرت سے پڑھتا جائے گا میرا رب اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نام کے وظائف ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے بارے فرمایا کہ ایک مرتبہ بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی پاور والے یہ کلمات ہیں کہ جس کے گھر کے اندر جن ہوں یہ کثرت سے پڑھے، جن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جنوں کو یہ بھگا دیتا ہے، کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جائیں یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا علیہ۔ جب چند دن نہ پڑھیں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی پریشانی بھی دور بھاگ جائے گی۔ یہ کلمات ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا۔